آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج پھر ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ ذرا ایک ایسے ملک کے بارے میں سوچیں جس کا نام تو نقشے پر کھینچی ایک لکیر پر ہے، لیکن اس کی اصل پہچان اس لکیر کے ارد گرد بکھری ہوئی ان گنت دنیاؤں میں ہے۔ جی، یہ ایکواڈور کی کہانی ہے، تضادات، تنوع اور خود کو سنبھالنے کی ایک حیرت انگیز داستان۔ تو آج ہم کیا کیا جاننے والے ہیں؟ سب سے پہلے تو اس کے نام کے پیچھے کی کہانی سمجھیں گے، پھر ہم اس کی 4 بالکل الگ جغرافیائی دنیاؤں کا سفر کریں گے، وہاں کے لوگوں کی رنگارنگی دیکھیں گے، اس کی تاریخ کے نشیب و فراز کو سمجھیں گے، اور آخر میں اس کے حال اور مستقبل پر ایک نظر ڈالیں گے۔ تو پھر آئیے شروع کرتے ہیں۔ بات شروع ہوتی ہے نام سے، کیونکہ ایکواڈور کی اس پیچیدہ کہانی کا سراغ یہیں سے ملتا ہے۔ دیکھیں، نام تو بالکل سیدھا سادہ ہے۔ ریپبلکا ڈیل ایکواڈور کا مطلب ہے خط استوا کی جمہوریہ، اور اس کی وجہ بھی بہت صاف ہے۔ ملک کا دارالحکومت کیٹو اس فرضی لکیر سے صرف 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ لیکن اصل سوال کچھ اور ہے۔ کیا صرف ایک لکیر ایک پوری قوم کی پہچان ہو سکتی ہے؟ ایک ایسی قوم جس میں 4 الگ دنیایں بستی ہوں اور جس کی تاریخ مسلسل تبدیلیوں سے بھری پڑی ہو؟ جواب ہے نہیں، بالکل نہیں۔ یہ نام تو کہانی کا صرف دیباچہ ہے۔ تو آئیے اس کہانی کی پہلی پرت کو کھولتے ہیں، ایکواڈور کا جغرافیہ۔ اسے اکثر 4 دنیاؤں کی سرزمین کہا جاتا ہے، اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ کہنا کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ پہلی دنیا ہے لا کوسٹا، یعنی مغربی ساحلی پٹی۔ یہ ایک زرخیز علاقہ ہے جہاں حد نظر تک کیلے کے باغات پھیلے ہوئے ہیں، اور یہیں پر ملک کا سب سے بڑا اور دھڑکتا ہوا شہر گوایاکیل واقع ہے، جو اس کی معیشت کا مرکز ہے۔ اب ساحل سے ذرا بلندی کی طرف چلیں تو منظر ایک دم بدل جاتا ہے۔ یہ ہے لا سیرا، اینڈین پہاڑوں کا سلسلہ۔ یہاں برف پوش آتش فلکاں آسمان سے باتیں کرتے ہیں، ڈھلانوں پر روایتی کھیتی باڑی ہوتی ہے، اور اسی بلندی پر بسا ہے دارالحکومت کیٹو۔ اور اگر مشرق کا رخ کریں تو ہم لا امازونیا کے گھنے جنگلات میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ علاقہ قدرتی خزانوں سے بھرا پڑا ہے۔ وسیع و عریض نیشنل پارکس ہیں، قدیم قبائل کے لیے مخصوص علاقے ہیں، اور ہاں، ملک کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر بھی یہیں ہیں۔ ہے نا ایک عجیب تضاد، ایک طرف قدرت کا تحفظ، دوسری طرف اس کا استعمال۔ اور پھر آتی ہے چوتھی اور سب سے منفرد دنیا، لا ریجیون انسولار، جسے ہم گالاپاگوس جزیروں کے نام سے جانتے ہیں۔ ساحل سے 1000 کلومیٹر دور یہ آتش فشانی جزیرے اپنی ایک الگ ہی کائنات ہیں۔ یہاں ایسے جاندار بستے ہیں جو دنیا میں اور کہیں نہیں ملتے۔ تو ان 4 دنیاؤں کا نتیجہ کیا ہے؟ ایکواڈور دنیا کے ان 17 ممالک میں سے ایک ہے جنہیں میگا ڈائیورس کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ فی مربع کلومیٹر کے حساب سے یہاں دنیا میں سب سے زیادہ حیاتیاتی تنوع پایا جاتا ہے۔ ملک چھوٹا سا ہے، لیکن قدرت نے اسے بے پناہ خزانوں سے نوازا ہے۔ زمین کی یہ رنگا رنگی اس کے لوگوں میں بھی نظر آتی ہیں۔ ایکواڈور کی آبادی مختلف نسلوں اور ثقافتوں کا ایک انتہائی خوبصورت امتزاج ہے۔ ذرا اس چارٹ پہ نظر ڈالیں۔ سب سے بڑی آبادی میستیزوں کی ہے، جو یورپی اور مقامی امریکی نسلوں کے ملاپ سے ہے۔ لیکن ان کے علاوہ مونٹوویو، مختلف مقامی قبیلے، افریقی نژاد لوگ اور سفید فام آبادی بھی اس ملک کا اہم حصہ ہیں۔ ہر گروہ کی اپنی ایک الگ کہانی ہے جو صدیوں پرانی روایات، ہسپینش نو آبادیاتی دور اور ہجرت کی تاریخ سے جڑی ہوئی ہے۔ اور جہاں اتنے متنوع لوگ ہوں، وہاں زبانیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ ہسپانوی سرکاری زبان تو ہے، لیکن کیچوا اور شوار سمیت 13 مقامی زبانوں کو بھی سرکاری طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ اس ملک کی ثقافتی دولت کا ایک بڑا ثبوت ہے۔ اب ہم تاریخ کی طرف چلتے ہیں۔ ایکواڈور کی آج کی جو شکل ہے وہ آزادی کے بعد سے جاری مسلسل جد و جہد اور جنگوں کی آگ میں تپ کے بنی ہے۔ یہ ٹائم لائن اس سفر کے کچھ اہم پڑاؤ دکھاتی ہے۔ 1830 میں گران کولمبیا سے علیحدگی کے بعد ایک نئے ملک کا جنم ہوا۔ پھر 1895 میں لبرل انقلاب نے معاشرے کو بدل کر رکھ دیا۔ 20ویں صدی میں پڑوسی ملک پیرو کے ساتھ سرحدی تنازعات بار بار جنگ کی وجہ بنے، یہاں تک کہ 1998 میں ایک امن معاہدے نے اس طویل جھگڑے کو ختم کیا۔ اور اس پوری جدوجہد کا سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلا، علاقائی نقصان۔ نو آبادیاتی دور میں ایکواڈور کا دعویٰ ایک بہت بڑے علاقے پر تھا، جس میں ایمیزون کا ایک وسیع حصہ بھی شامل تھا۔ لیکن جیسا کہ آپ اس ٹیبل میں دیکھ سکتے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جنگوں اور معاہدوں کے نتیجے میں یہ سرحدیں کافی سکڑ گئیں۔
زمین کھونے کے اسی احساس نے ایکواڈور کے لوگوں میں ایک شدید قوم پرستی کو جنم دیا۔ 1995 کی سنیپا جنگ کے دوران صدر سیکسٹو دوران بائن کا یہ مشہور جملہ اسی جذبے کی عکاسی کرتا ہے، میں ایکواڈور کا 1 سینٹی میٹر بھی نہیں دوں گا۔ تو تاریخ کے ان اسباق کے ساتھ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ آج کا ایکواڈور کن معاشی اور سماجی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے اور اس کا مستقبل کیسا نظر آتا ہے۔ جدید ایکواڈور کی معیشت 3 بڑے موڑوں سے گزری ہے۔ پہلے 1970 کی دہائی میں تیل کی دریافت نے اسے جنوبی امریکہ کا دوسرا بڑا تیل برآمد کرنے والا ملک بنا دیا۔ پھر سن 2000 میں ایک شدید معاشی بحران کے بعد معیشت کو سنبھالنے کے لیے امریکی ڈالر کو اپنی کرنسی بنا لیا گیا، اور آج بھی اس کی معیشت کا زیادہ تر انحصار تیل اور زرعی مصنوعات کی برآمدات پر ہی ہے۔ لیکن ان چیلنجز کے باوجود سماجی سطح پر بہتری بھی آئی ہے۔ مثال کے طور پر 2006 اور 2016 کے درمیان غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والی آبادی کا تناسب 36.7% سے کم ہو کر 22.5% پر آ گیا۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس ترقی کی معاشی جھلک اس گراف میں صاف نظر آتی ہے۔ 2006 سے 2016 کے دوران فی کیس GDP کی شرح نمو میں واضح اضافہ ہوا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ملک ایک نسبتاً بہتر معاشی دور سے گزرا۔ اور یہیں پر ایک اور دلچسپ تضاد سامنے آتا ہے۔ ایکواڈور، جس کی معیشت کا انحصار تیل پر ہے، 2008 میں دنیا کا پہلا ملک بنا جس نے اپنے آئین میں قدرت کے حقوق کو قانونی طور پر تسلیم کیا، یعنی ایک تیل پر چلنے والا ملک جو خود قدرت کو قانونی تحفظ دے رہا ہے۔ یہ قدم اس ملک کی پیچیدگی کو اور بھی نمایاں کرتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے، ایک ایسی قوم جو جغرافیائی، نسلی اور سیاسی طور پر اتنی بٹی ہوئی ہے، وہ کون سی چیز ہوگی جو اس کے مستقبل کو جوڑے گی؟ شاید اس سوال کا جواب اس کے انہی تضادات کے اندر ہی کہیں چھپا ہوا ہے۔ ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر وہ آپ کے لیے نئی تھیں تو کومنٹس میں ضرور بتائیے۔